آج سے تقریباً 20 برس پہلے جب علماء پاکستان میں بڑی رزم زوروں سے رن پڑ رہا تھا اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں تقریریں تحریریں زوروں پر تھیں، تو در نجف سیال کوٹ میں میرے خلاف ایک مولانا صاحب نے جس وقت دنیا میں نہیں آئے خدا ان کو معاف فرمائے، میرے خلاف ایک مضمون لکھا تھا، اس کو عنوان تھا بلا سند مدعی اجتہاد مولانا محمد حسین ڈکو۔ میں نے جواب میں اور کچھ نہ کیا، میری کتاب چھپ رہی تھی جس کا نام ہے اثبات الامامت، اس کے بعد اصول و شریعت چھپی، اس کے بعد ایک اور کتاب چھپی، تو میں نے اپنے وہ اسناد جو علماء عراق نے، جو نجف اور کربلا اور قازمین اور سامرہ کی اس دور کی آج سے 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جن عالم نے مجتہدین کرام نے اور مراجع تقلید شیعان جہان نے اس گناہگار کو اجتہاد کے سندیں عطا کی تھی، میں نے ان کے فوٹو سدیر شائع کر دیے، پھر مولانا کو ایسا سانپ سونگ گیا تھا کہ جب تک زندہ ہے پھر میرے اجتہاد پہ کبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ تو لہذا یہ اللہ کی دین ہے تو میں کیسے انکار کروں؟ اجتہاد نہ کوئی نبوت ہے، نہ اجتہاد کا درجہ کوئی امامت ہے، یہ ایک ڈگری ہے جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے کہ جب وہ سند حاصل کر لے MBBS بن جائے تو اس کو سند ملتی ہے کہ یہ قابل ہے کہ لوگوں کی بیماریوں کی تشخیص کر سکے اور دوا تجویز کر سکے۔ اجتہاد بھی ایک ملکہ ہے کہ جب خدا کسی کو عطا کر دیتا ہے تو اس قابل بن جاتا ہے کہ خدا کے قرآن کو اور 14 کے فرمان کو سامنے رکھ کر اس کے احکام استنباط کر سکے اور آپ عمل کر سکے، دوسروں کو حق و حقیقت بتا سکے۔ تو بحمداللہ میں اس درجے پہ فائز ہوں، جس کو شک ہے میں کہتا ہوں میرے ساری سندوں کو چھوڑیے، میرا وجود خود دلیل ہے کہ میں ہوں، جس کو شک ہے میں ہر میدان میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یا علی جناب امیر نے فرمایا تھا ان الفتح من یقول ہا انا ذا لیس الفتح من یقول کان ابی، مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں کہے میں موجود ہوں، اس کو کبھی مرد نہ کہنا جو کہے میرا بابا ایسا تھا میرا دادا ایسا تھا۔ جس کو شک ہے میرے ساتھ گفتگو کر لے، دنیا دیکھ لے گی پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ یا علی میرا رسالہ عملیہ 2 جلدوں میں چھپا ہوا ہے، پہلی ایڈیشن ختم ہو چکا، دوبارہ بڑے اضافوں کے ساتھ چھپ رہا ہے، کتابت مکمل ہو گئی ہے، اس کا نام ہے قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ۔ الحمدللہ آپ دوسرے مجتہدین کرام کے فتاووں کی کتابوں کے ساتھ میری کتاب کو بھی رکھیں، اس کا مطالعہ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ لکھنے والا یہ گناہگار ہے جو پاکستان میں پیدا ہوا، کہ پاکستان میں لوگوں کی گالیاں کھا رہا ہے۔ کتاب کو میں نے تو کتاب دیکھنا، پھر خود موازنہ کرتے رہنا کہ زمانہ حاضرہ کے تقاضوں کو کون سی کتاب پورا کرتی ہے۔ یا علی یا علی اور وہ میری کتاب میرے بحمداللہ مقلد بھی ہیں، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، کوئی کرنا چاہے تو آپ خود اس کے ہر آدمی کا حق پہنچتا ہے کہ جس کی مناسب سمجھے تقلید کرے، لیکن بحمداللہ ہیں۔ باقی رہے یہ بات کہ آیا تقلید اصول دین میں ہوتی ہے یا فروع دین میں؟ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، تقلید فروع دین میں ہوتی ہے۔ اصول دین میں ہر بندے کو تحقیق کرنی چاہیے، پر تحقیق کا یہ معنی نہیں کہ وہ تحقیق بے پدر مادر آزاد ہو، وہ تحقیق بھی چاہیے کہ قرآن اور 14